السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آن لائن کلاسز کے سلسلے میں اسلامیات لازمی کی کلاس ہم لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو چونکہ پتہ ہے کہ آپ اپنی کتاب کا ہاف پورشن جو ہے وہ پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ انفال اور 10 احادیث اور کچھ ٹاپکس، تو باقی جو اس کتاب میں ہے سورۃ الاحزاب کے 2 رکوع، سورۃ الاحزاب کے 9 رکوع اور سورۃ الممتحنہ کے 2 رکوع، 11 رکوع کا ترجمہ اور اس سے ریلیونٹ آنسر کویسچن اور ورڈ میننگ، ٹھیک ہے۔ اور من احادی الحدیث سے آپ کی جو باقی کی جو 10 احادیث ہیں 11 to 20، وہ احادیث کا ترجمہ اور تشریح اور موضوعاتی مطالعے کے سلسلے میں یہ جو 4 ٹاپکس ہیں، طہارت و جسمانی صفائی سے لے کر حقوق العباد تک، یہ آپ کا 10th کلاس کا سلیبس ہے، جو آپ نے ان کی پہلے کی طرح آپ نے اسائنمنٹس تیار کرنی ہیں، اور اسائنمنٹس کو آپ نے قرآن اور حدیث اور اس سے ریلیونٹ جتنی بھی آپ کو جو میٹیریل ملتا ہے آپ نے اس سلسلے میں تیار کرنا ہے ان کو۔ اور سورۃ الاحزاب کا ترجمہ اور سورۃ الممتحنہ کا ترجمہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو آپ گھر بیٹھ کے بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب جو ہے، جیسا کہ آپ کو نام سے ظاہر ہے کہ احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے۔ سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، یعنی وجہ تسمیہ اس سورت کی جو ہے وہ غزوہ احزاب ہے۔ مسلمانان مدینہ جو تھے مشرکین مکہ کو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شکست دے چکے تھے، تو اب مشرکین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں سے اپنا انتقام لینے کے لیے پورے عرب کے قبائل کو متحد کر جس کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے کہ تمام مشرک قبائل اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پلان کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے اہم مضامین میں غزوہ احزاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں مشرکین مکہ کے بہت سے فرسودہ عقائد کہ بہادر انسان کے 2 دل ہوتے ہیں، یا اکثر و بیشتر وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے جان چھڑانے کے لیے طلاق کی بجائے ان کو ایک ایسا درجہ دے دیتے تھے کہ یعنی ان کو نہ تو طلاق دے کر ان کو اپنے سے علیحدہ کرتے تھے، نہ ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو تھے بساتے تھے، ان کو اپنی ماں یا بہن یا ایسے محرم رشتوں کا حوالہ دے کر ان کی زندگی جو تھی وہ بالکل اجیرن بنا دیتے تھے، جس کو وہ زہار کہتے تھے۔ اس جو تھی باطل ان کی جو ایک رسم تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا۔ پھر وہاں پر اکثر لپالک اولاد کو اپنی حقیقی اولاد کا درجہ دے دیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک جو تھی وہ ایک قبیح رسم، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی سورۃ الاحزاب کے ذریعے احکام نازل کر کے اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ پھر جو ہے اس میں ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا کیا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تھی وہ مدد غزوہ احزاب کے صورت میں جب آئی تو مسلمانوں کا کیا رویہ تھا، اور منافقین نے کس طریقے سے جو تھا وہ مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ ان کے منافقین کی ساری جو تھی وہ ان کی حرکتیں جو مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تشت اسبام کر دی اس صورت کے ذریعے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پر ان کے معاشرتی احکامات میں کہ ان کی جو تھی اس میں طلاق اور نکاح کے سلسلے میں اور پردے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اس میں سورۃ احزاب میں احکامات نازل کیے ہیں۔ پھر سب سے ضروری اور اہم عقیدہ جو ہے عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں جو مکمل ایک آپ کے پاس جو ہے وہ ایک دلیل اور ایک آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ احزاب میں ہے، جس عقیدے پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے جو ہے وہ مسلمان ہونے کی شرط اول ہے۔ تو یہ مین اس کے صورت کے اہم مضامین ہیں، جو آپ جیسے جیسے پڑھیں گے آپ کو پتہ چلا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب کے جو ہیں یہ سورۃ الاحزاب قرآن مجید کے 21ویں اور 22ویں سپارے میں ہے۔ 21ویں سپارے کا آخری ربع ہے، اور 22ویں سپارے یعنی کچھ پورشن اس کا 22ویں سپارے میں بھی ہے۔ یہ قرآن مجید میں آپ جب کھولیں گے تو آپ کو بہت ڈیٹیلز اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ باقی آپ گوگل پہ میں آپ کو ایک لنک بتا دیتی ہوں، اس میں آپ کو بہت سا میٹیریل مل جائے گا۔ کلاس XYZ نوٹس، کلاس نوٹس XYZ FBISC کلاس 10th، یہ آپ لکھیں گے تو آپ کو اس میں جو ہے بہت سے ریٹن فارم میں آپ کو میٹیریل مل جائے گا کہ جہاں سے آپ کو مزید ہیلپ میں ہو سکتی ہے۔
تو دیکھتے ہیں ہم سورۃ الاحزاب کا ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیجیے ان احکامات کی جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کی طرف آتے ہیں، یعنی اس وحی کو آپ کی پیروی کیجیے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کی طرف آتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو سب سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ اکیلا ہی کارساز کافی ہے۔ کارساز یعنی اللہ اکیلا ہی کام بنانے والا کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے من قلبین دو دل، فی جوفی ہی اس کی پہلو میں، اللہ نے کسی کے پہلو میں، کسی مرد کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم، اور نہ ہی بنایا تمہاری بیویوں کو، اللہ ہی تظاہرون، وہ بیویاں جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، منہن امہاتکم، کہ وہ بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں، یعنی جن کو بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، زہار کر لیتے ہو، وہ تمہاری مائیں نہیں بنائی اللہ نے، وہ تمہاری بیویاں ہیں، بیویاں ہی رہیں گی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی اللہ نے تمہارے لے پالک بیٹوں کو، تمہارے متبنہ اولاد کو، اڈاپٹڈ چائلڈز کو تمہارا اللہ نے حقیقی اولاد بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ سچی بات فرماتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اگر تم پکارتے ہو ان کو ان کے باپوں کے نام سے، یعنی ان لے پالک اولاد کو، وہ اقسط عند اللہ، تو یہ زیادہ درست بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام نہیں معلوم، نہیں تمہیں علم، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دین کے معاملے میں بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، ان معاملات میں جن پہ تم سے غلطی سے جو تم کر چکے ہو ان کے ساتھ، یعنی اگر تم غلطی سے ان کو اپنی ولدیت دے چکے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تم جان بوجھ کر دل سے کرو گے اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے یہ ترجمہ بہت اچھا سا یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 سے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔